الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدر محترم، عزیز بھائیوں اور چمن علم کے بلبلوں، ہر قسم کی تعریف اس خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کائنات کے تعارف کا درس دیا، اور درود و سلاموں کی بارش ہو اس نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے علم و حکمت کی شمع جلا کر کائنات کو منور کر دیا. سامعین محترم، علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اعمال و اخلاق میں علم کی ضرورت ہے، عبادت و ریاضت میں، تصنیف و تالیف میں، معاشرت و معاملت میں، وعظ و نصیحت میں، غرض انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں علم کی ضرورت ہے. علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے اجالے میں لا کھڑا کرتی ہے. علم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو زمین کے ذرے کو آسمان کا تارا بنا دیتا ہے. جی ہاں، یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کو زبان رسالت نے ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دوستو، طلب علم میں رہنا عبادت ہے، ریاضت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، رضا الہی کا ذریعہ ہے، معرفت الہی کا زینہ ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: پغلنا علم کی خاطر مثل شمع زیبا ہے. پغلنا علم کی خاطر مثل شمع زیبا ہے، بغیر اس کے جان نہیں سکتی کہ خدا کیا ہے. لیکن تحصیل علم میں اخلاص کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. ایک موقع پر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے تحصیل علم میں اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو علم میں نورانیت، تعلیم و تدریس میں برکت، وعظ و ارشاد میں تاثیر پیدا ہوگی، خدا طلبی اور سرور عشق آئے گا، رب کی رضا حاصل ہوگی، ایثار و قربانی کا جذبہ موجزن ہوگا. طالب علم کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوگا، اور اس کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی کرشمہ سازی ہوگی. اسی طرح حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو روئے زمین پر اس سے افضل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. معزز مہمانان رسول، یہ تحصیل علم بظاہر عبادت معلوم ہوتا ہے، مگر جب اس کی حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ علم انسان کے اندر کبھی شہرت و ناموری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تو کبھی دوسروں پر اپنے علم و فضل کا اظہار، تو کبھی اس سے مقصود طلب شہرت یا جلب منفعت ہوتا ہے. مگر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ حصول علم میں اخلاصی فلاح دارین اور رضا الہی کا سبب ہے. ارے اخلاص ہی وہ پونجی ہے جو علم کا لب لباب اور سنگ بنیاد ہے اور کتاب زندگی کا لائحہ عمل ہے. اے طالبان باوقار، اگر طالب علم بڑے سے بڑا مفسر، شاندار مقرر، اچھا انشاء پرداز، کامیاب مدرس اور فصاحت و بلاغت کا امام بن جائے، وہ کتنا ہی باذوق، سلیم الطباع اور بحر علم میں مستغرق کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے اندر اخلاص اور خون جگر کی کمی ہوگی تو اس کی ساری تقریریں اور تحریریں بے سود ہو جائے گی، اس کا علم فضل رائے گاں ہو جائے گا. اسی لیے اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے رب کریم نے کہیں مخلصین له الدین کہا تو کہیں پر الا للہ الدین الخالص فرمایا. لیکن اس کے برخلاف اخلاص سے عاری لوگوں کو کتوں اور غزوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فمثلہ کمثل الکلب تو کہیں پر کمثل الحمار یحمل اسفارا فرمایا. جی ہاں، آج طالب علم میں کمی ہے تو اخلاص خون جگر کی. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پر یقین کا نور نہیں. علامہ اقبال نے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں تحصیل علم کے ساتھ ساتھ جوہر اخلاص اور پونج اختصاص سے بہرہ ور فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.